اب میرے بھائیوں اگلی سورت جو ہے وہ بڑی اہم ترین سورت ہے، سورۃ البینہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ مکی سورت ہے، بعض کا مدنی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن حکیم میں جو مکی مدنی کی تفریق ہے نا، یہ کوئی توقیفی نہیں ہے، یعنی یہ آراء کے ساتھ ہی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، پھر صورتوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے کہ چند آیات مدنی ہوتی ہیں باقی مکی ہوتی ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو میرے پاس مصحف ہے اس میں تو مدنی لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ مدنی لکھا ہوا ہے، لیکن مکی بھی اس کے بارے میں ملتا ہے، کیونکہ اس کی جو یعنی اسلوب ہے نا سورت کا، وہ سارا مکی صورتوں والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہ اور مشرکین یعنی بت پرست الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ اور وہ روشن دلیل کیا آئی؟ اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب کے اندر جو خرابیاں تھیں اور مشرکین کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو واضح کر دیا۔ اہل کتاب کون؟ جیوز اور کرسچن، یہود و نصارہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ بینہ روشن دلائل کیا ہے؟ رسول ہیں اللہ کے، اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ صحیفوں میں لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ میں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے اوپر نازل ہوئی۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں لکھی ہوئی ہیں محکم باتیں، سچی باتیں، درست باتیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، اور یہ اہل کتاب نے یہ بینہ روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کر دیا، حالانکہ ان کو حکم کیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص اپنے دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں یا تزکیہ نفس کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے سچا دین جو قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ٹیمپرڈ فارم میں، ان کتابوں میں بھی یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی، یا حضرت موسیٰ کے جو صحائف تھے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین بیان کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی شکل میں دیا ہے۔ وہی بیسک چیزیں، اس میں بنیادی چیز توحید ہے کہ عبادت کرنی ہے۔ یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور اپنے دین کو خالص کر کے، بیچ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ شیطان کو۔ مسلمانوں کی اکثریت نے شیطان کو شریک کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ شیطان کی بھی مان رہے ہیں، ماننی بھی پھر اللہ کی ہے، اور یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے، اور یہ ہے اصل میں صحیح دین۔ لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے، ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی
بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلول جاندہ جے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے، تو یہود کے علماء تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں، کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی۔ سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے۔ اسی لیے میرے بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا۔ بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، ایک بندے نے کیا بخاری مسلم کا ترجمہ، علامہ وحید الزمان جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے 1920 میں۔ تو ویسے سیانے تھے جن لوگوں نے ترجمے نہیں ہونے دیے۔ جب علماء ترجمے کر کے گمراہ ہو جائیں تو عوام تو ویسے ہی پڑھ کے ہوگی، یعنی انورٹڈ کامہ میں گمراہ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام پہ روشن کتاب نازل ہوئی، اس پہ تو ایمان نہیں لائے، اپنی کتابوں میں کون سا ایمان لے کے آئیں گے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں والمشرکین، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ کے اندر۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ یعنی ظاہر ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد بھی کوئی بت پرست مر جائے، کوئی مشرک ہو کے مر جائے پیغمبر کی موجودگی میں بھی، ظاہر ہے وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہوگا۔ جب پیغمبر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت حق بالکل روشن سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج تو چلے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہیں، اب وہ صدیوں سے لوگ اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو حق پھر بھی تھوڑا سا ایک عام بندے کے لیے پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے اگر اس کی نیت ہے تو۔ لیکن جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی پیغمبر کی موجودگی کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہ جائے اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا کہ وہ جنت تو ہمیشہ کے لیے، دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔
میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا دوزخ ہمیشہ رہے گی؟ رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا دوزخ ختم کر دی جائے گی. اور یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، محی الدین ابن عربی کا بھی یہی موقف ہے. یعنی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ محی الدین ابن عربی وحدت الوجود کے بانی، اور اہل حدیثوں کے بزرگ ابن تیمیہ، ان کا بھی یہی موقف ہے. لیکن ہوگا کہ جب یہ کلپ غامدی صاحب کا سامنے آتا ہے تو مولوی غامدی صاحب کو غلط کہتے ہیں، اپنے ابو کو نہیں کہتے. تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یار آپ کا ابا کرے وہی بات اور رحمت اللہ علیہ، ہمارا زندہ کرے تو لعنت اللہ علیہ. آپ کو تھا نا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا غامدی صاحب کا، میں نے بھی ان کا رد کیا تھا. وہ کہتے تھے غیر محرم عورت سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں. تو اب مولویوں نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو خود تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اور دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ سب کانٹیننٹ میں سرفراز خان صفدر صاحب کے پوتے عمار خان ناصر گجرانوالہ میں، وہ زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے، سب سے بڑا علماء دیوبند کا خاندان ہے پاکستان میں. ان کا جو تیسری نسل میں بندہ ہے وہ غامدی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، حالانکہ پڑھا وہ دیوبند سے ہوا ہے، ان کے یعنی مدرسے سے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فقہ حنفی کی ساری عبارتیں، جس میں اس سے بھی زیادہ غلیظ باتیں لکھی تھیں کہ آپ غیر محرم عورت کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ فیس بک پہ لگا دی. اس نے کہا غامدی صاحب نے تو ہاتھ ملانے کا کہا، آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں، میں یہ علماء کی جرت ہے کہ اس طرح کی گندی باتیں کر سکتے ہیں، میں تو وہ غلیظ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو وہ تو کہاں کہاں ہاتھ لگواتے رہے، وہ انہوں نے پکڑ کے فیس بک پہ لگا دی. تو خرابی جو ہوئی ہوئی ہے نا جی شروع سے ہی ہے جہاں پہ. تو جب آپ کو کوئی بھی نئی خرابی نظر آئے نا، آپ اس کو ڈیپ ڈگ کر لیا کرے. کام پچھلے نے ڈالا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ تو مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہتر مخلوق میں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا اور اس کے بعد اپنا تن من دھن ان کے لیے وقف کیا. آج لوگ ویسے خواہشیں تو بڑی رکھتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یا رسول اللہ میں بھی تیرے غلاموں میں ہوتا، میں کوئی ریت کا ذرہ ہوتا تیری جوتی کے ساتھ چپک جاتا. بڑے بڑے عجیب شعر لکھے ہوتے ہیں. میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو کرتا. ظاہر ہے آج بخاری مسلم پڑھ کے بھی تو نہیں کر رہا، اتنا ڈیٹ ہے. تو قرآن پڑھ کے بھی اپنے عقیدے صحیح نہیں کر رہا، تو حضور کے زمانے میں تو نے کہا ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. آج جو ابو جہل بنا ہوا ہے، اور یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردیوں کی رات، ایک سردیاں اوپر ریگستان کی سردیاں، رات کے وقت کہا کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. میرا اللہ آج نوز میں پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا ایسے کر کے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ سردی بار اتنی تھی، سارے اسی چکر میں تھے کوئی اور ہی کھڑا ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ حضرت حذیفہ حدیث تابعین کو سنا رہے تھے، جو آ کے حضرت حذیفہ کو کہہ رہے تھے تسی کنے خوش نصیب ہو، حضور دا ساتھ پایا ہے، اسی بھی ہوندے تے اے کردے. انہاں کیا ہے میں تانوں دسنا وا، اسی بھی ہوندے، ایڈا ہی سوکھا ہے. جب وقت پڑتا ہے تو یہ آج بھی آپ کو جو مولوی جہاد کی کہانیاں کرا رہے ہیں نا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے، اے جی ایک بار کرفیو اٹھن دیو دیکھو پھر کشمیر کے ہوندا ہے. پتر تیرے پتر نے تو نہیں جا کے مرنا نا، لوگوں کو کہنا سوکھا ہے، لوگوں کے بچے مروانا آسان ہے. ادھر آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جتنی مرضی کریں کہ جی وہ دیکھو کشمیری پوچھ لیں گے، تم تو ادھر بیٹھے ہو جتنی مرضی. لائف تو ان کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، باتیں کرنا تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں جتنی جہادی تنظیموں کے لیڈر ہیں ان کے بچے یہی ہیں، نہ وہ کبھی زخمی ہوئے ہیں نہ کبھی مرے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں
کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ جب تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں اٹھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ، کہتے ہیں میں دل میں کہا لو جی مارے گئے اور میری باری ہے، کیونکہ اب تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا جب کسی کو بائی نیم مینشن کر دیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھو جاؤ اور جا کے کافروں کی جاسوسی کر کے آؤ۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں سخت سردیاں اب دل میں سوچ رہا ہوں، کہتے ہیں میں جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھا تو یوں لگا کہ میں جیسے گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا۔ سخت سردیوں کی رات ان کے گرد نہ نظر آنے والا ایک سمجھ لیں خول چڑھ گیا گرمائش کا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے باہر نکلا اور کہہ رہے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ ہی نہیں رہی، الٹا میں گرمائش کی حالت میں ہوں، جیسے مجھے کسی نے گرم حمام میں داخل کر دیا ہو۔ اگلے زمانوں میں وہ سٹیم لیتے تھے نا، گرم سٹیم۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا رات کے وقت ابو سفیان باقی لوگ بیٹھے اپنی وہ تلواریں تیز کر رہے ہیں، کوئی اپنے تیر کی نوکیں تیز کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو مار دوں، وہ میرے بالکل تیر کی سیدھ میں تھا، اور اگر میں اس کو مار دیتا اس وقت تو بڑا آسانی سے مار سکتا تھا کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نبی الاسلام نے مجھے نکلتے وقت کہا تھا کہ شرارت کوئی نہیں کرنی، تو یہ تو شرارتی نہ شمار ہو، تو میں یہ کام نہیں کرتا، جتنا کام کا ہے اتنا ہی کروں۔ تو کہتے ہیں میں پھر ساری جاسوسی کر کے جب واپس آیا، جیسے ہی میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو مجھے پھر دوبارہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی۔ وہ اصل میں اس فیز سے واپس آ گئے، تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی۔ تو یہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میں نے آپ کو یہ میں نے کوئی سٹوری نہیں سنائی آپ کو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں آپ غزوہ خندق والے چیپٹر میں چلے جائیں، وہاں جا کے حدیث کھول کے دیکھ لیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے وہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ اہل بیت ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ ایمان لے کر آ کے نیک اعمال کریں گے وہ جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، ہمیشہ کی جنت، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ خالدین ہمیشہ اور ابدا ہمیشہ ہمیش، زیادہ یعنی تاکید کے سیغے کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب یہ ہر مومن کے لیے اللہ نے کہا ہے، ڈیفینیٹلی تو اس دنیا میں صرف صحابہ کے لیے۔ امید تو ظاہر ہے ہم تو امام بخاری کو بھی سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ ان سے یقیناً راضی ہوا ہے۔ امام مسلم کو بھی سمجھتے ہیں، امام حنیفہ کو بھی سمجھتے ہیں، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی، ہم ان کو رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وثوق کے ساتھ صرف صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ دعائیہ کلمات آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے۔ امام مسلم کا شاگرد جب مسلم شریف لکھتا ہے تو کتاب الایمان میں لکھتا ہے قال مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالی عنہ، امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے انہوں نے۔ تو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ ہر ڈرنے والے شخص کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ باقی یہ علماء نے جو تفریق کی ہے یہ مطلب ان کی ذاتی تفریق ہے، اس کی کوئی اسلام میں کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی جب ہم نے کتابیں کھولی ہیں تو اب وہ بھی تفریقیں ان کی ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے المحند علی المفند سے دکھایا کہ علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے، خلیل احمد سہارنپوری نے، وہ فضائل اعمال والے جو شیخ زکریا صاحب کے پیر و مرشد نے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم۔